Red Brick Media. High quality CDs, DVDs, lectures, khutbah, conferences and Quran recitations. All revenue generated supports our dawah work, supported by visiting our store. You can now purchase directly from our site www.redbrickmedia.co.uk. اظہار کا معنی کیا ہے؟ ہاں، غنہ نہیں کرنا. جی، تو تنوین کے بعد حمزہ ہے، تو حمزہ کن حروف میں سے ہے؟ حروف حلقیہ میں سے. تو ہم نے رول پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ غنہ نہیں کرتے، وہاں اظہار کرتے ہیں. تو کفوً واو کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ احد، حمزہ ہے. تو تنوین کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ حروف حلقیہ میں سے ہے، تو یہاں اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. کفواً احد نہیں کہنا، کفواً احد، کفواً احد. اور ایک اور ہم نے رول پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، فولڈروں پہ نظر ہے سب کی، فولڈر میں خیر بند کر دیں بہتر ہے جی، ورنہ نا وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہی رہتا ہے کہ دیکھ لیں. جی لاسٹ ٹائم ہم نے نعمان بھائی ہم نے رول پڑھا تھا نون ساکن کے حوالے سے. نون ساکن کے بعد اگر با ہو تو کیسے پڑھتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی، نون کو میم سے بدلتے ہیں اور اسی کو اقلاب. اقلاب کا معنی ہے بدلنا. جی جیسے سمیع بصیر، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ غنہ بھی کرتے ہیں، نون کو میم سے بدل کے وہاں غنہ کرتے ہیں. اور من بعد. جی، اور ایک اور رول تھا نعمان صاحب کہ حروف حلقیہ اور جو حروف یرملون اور با کے بعد جب نون ساکن کے بعد جب واو آ جائے تو ان ساروں کو چھوڑ کر جو اگر اور کوئی حرف ہے کوئی حرف آ جائے تو اس میں غنہ ہوتا ہے. ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ ہوتا ہے وہاں، اس غنے کو کیا کہتے ہیں؟ منیر اخفا، اس کو اخفا کہتے ہیں. What does اخفا mean? The word اخفا، brother مصطفیٰ، اخفا، اخفا، the word اخفا اس کا مطلب کیا ہے؟ لٹرل میننگ کیا ہے اخفا کا؟ ہائڈ کرنا. اخفا مینس ہائڈ. جی، ہائڈ کرنا. تو اخفا کہتے ہیں غنہ. تو یہ کتنے حروف ہیں مطلب صابر؟ حروف اخفا، حروف الاخفا کتنے ہیں برادر واجد؟ شوکت صاحب تقریباً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. 15 ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آسان رول یہی بتایا تھا کہ 6 حروف الحلقیہ، 6 حروف یرملون، 1 با، 6 اور 6 12 اور 1 با 13. 13 کو نکالیں 29 میں سے تو پیچھے تو 17 بنتے ہیں. جی 16 بنتے ہیں. جی نہیں، وہ الف نکل جاتا ہے نا اندر سے. جی الف نہیں آتا. ٹھیک ہے، چلیں ہم پہلے اگلی صورت کی جو ہے وہ تلاوت کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کا کرتے ہیں ترجمہ. اور وہ ووکیبلری بھی تھی کچھ. چلیں تلاوت پہلے کر لیں، پھر انشاءاللہ وہ سنتے ہیں. جی 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 ہاں وہ اچھا، یہ اور بھی ہے، وہ سبق رہتا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اچھا یہ اچھا کہ آپ نے یاد کروا دیا. وہ ایک لمبا سبق ہے سورہ الکہف والا. جی ہاں وہ آپ کو دے دیتا ہوں، ایک منٹ. جی لیجیے. جی
کیسے نون ساکن کے بعد الف؟ وہ یہ بتایا یہ تھا کہ نون ساکن کے بعد نون الف سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو ہی نہیں سکتا. ہم جو رول کر رہے ہیں ان تمام جتنے رولز ہیں ان میں رول ہے ہی نون ساکن کا. تو الف سے پہلے ساکن ہوتا ہی نہیں. الف سے پہلے صرف فتح ہوتا ہے. الف سے پہلے نہ ضمہ ہوتا ہے، نہ الف سے پہلے کسرہ ہوتا ہے، نہ الف سے پہلے سکون ہوتا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں نون ساکن کی، تو الف اس لیے وہ لسٹ میں سے نکل گئے. جی جو فولڈر پھر کھل گئے ابھی، وہ ووکیبلری جو تھی ہماری وہ اصل میں اس سے پچھلے کا تھا سبق. علامات فعل، علامات فعل تھے اور کچھ ووکیبلری تھی. جی فعل کی علامات کتنی ہم نے پڑھی ہیں ایسے؟ فعل کی علامت یہ ہے کہ لفظ سے پہلے قد آئے یا سا یا سوفا، یعنی جس سے پہلے قد آئے وہ فعل ہوگا. ٹھیک ہے. اور سا جیسے سیعلمون، ٹھیک ہے، سوفا، ہاں سوفا تعلمون، ٹھیک ہے. تا یا الف نون، حمزہ، حمزہ کا حمزہ نون، حمزہ یا نون. پیش ہو. ٹھیک ہے. اور لفظ کے بعد اگر تا فتح، تا کسرہ، تا ضمہ، تا سکون ہے. جی تو یہ ہیں. کوئی اور بھی سنا سکتے ہیں؟ خالد صاحب. جو اسم اور حرف نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پکی بات ہے جی، یہ تو پکی بات ہے. جو مرد نہیں ہوگا وہ عورت تو ہوگا ہی نا. جو اسم اور نہ ہو دوسرا فعل نہ ہو وہ حرف ہوتا ہے. نہیں اس کی علامت کیا ہے؟ وہی اس کی وہی صرف یہ کہہ دینا کافی تو نہیں ہے جو عورت نہیں وہ مرد ہے. آخر بتائے نا کہ اس کی مونچھیں بھی ہوتی ہیں، اس کی داڑھی بھی ہوتی ہے. جی جی نعمان بھائی. نہیں فعل، فعل، فعل کی علامات. فعل کی علامت سب سے پہلے شروع کے چار ہیں کہ قد ہو، پہلے سا ہو، سوفا ہو، اور حمزہ یا نون یا تا. جی یہ شروع میں ہو. جی ایک ہے بعد کی، وہ اس میں یہ ہے کہ تا کے اوپر کچھ بھی ہو، فتح ضمہ کسرہ یا سکون. جی تا اس کو لمبی تا کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. زید what does ma'a mean? ma'a with and hatta حتى even up till until and an عن from and another meaning. سے تو ہوگا وہی from سے With نہیں. no جی مصطفیٰ. عن except عن نعبد عن from عین، عین نون عن. and from ہوتا ہے. فرام تو ہے. اور مطلب منیر اباؤٹ. جی جسے کہتے ہیں بارے، کسی کے بارے میں. جی اور کا مطلب احمد. کا کاف کے اوپر فتحہ. کا اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں نہیں وہ تو ہے کسی حرف کے شروع میں، کسی اسم کے شروع میں کا آئے. جیسے مثال کے طور پر میں یہاں لکھ دیتا ہوں، یہ کچھ اور ہی نہ بن جائے. چلیں اسی کو آپ دیکھیں. یہ وہ کھانے والا نہیں ہے ویسے. جی یہ جو شروع میں کا ہے اس کا معنی کیا کریں گے؟ جی عمران صاحب. ایز. جی کی طرح. تو باب کا معنی کیا ہے؟ دروازہ. دروازہ. کا باب دروازے کے دروازے کی طرح. ٹھیک ہے. تو ایز. ٹھیک ہے نا. تو یہ عربی میں کباب ہے. تو یعنی اردو والا نہیں. کہاں اس کا اٹھانے والا تھا. جی اور بی. بی کا معنی ساتھ، تا. تا قسم کے تا کے جی قسم کے لیے. جیسے تاللہ،
تررحمانی، ٹھیک ہے، یا تاللہ لفظ اللہ کے ساتھ عام طور پہ بولا جاتا ہے. اور الہ کا معنی واجد الہ ون ہیئر یس وہ آپ نے یہ بھی نہیں لیا، یہ بھی لے لیں، اور اس بھائی نے لیا وہ بھی لے لیں. جی ٹھیک ہے. وہ ایک اور تھا کام جو کرنے کا تھا، علامات فعل، اسم اور فعل اور حرف یہ جاننے تھے سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں میں سے. جی 7 یو ڈن ان 7 اوکے ٹھیک ہے. ان کو آپ نے پاس رکھے نا، آپ ساتھ ساتھ بتائیں گے خود ہی. جی آپ نے خود بتانا ہے. جی الحمدو شوکت صاحب کریں شروع. اسم اسم کیا علامت ہے اسم کی؟ ال ہے شروع میں. ال ہے شروع میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ کنفیوژن آ گیا تھوڑا. جب ال کا آپ نے اس میں بھی جو نوٹس میں آیا تھا کہ جہاں ال آئے تو وہاں پہ جو رہتا ہے اسم رہتا ہے، مگر حمد جو ہے وہ تو ایکشن ہے، کیونکہ ہم جب ہوتی ہے تو وہ کسی کو پریز کرتے ہیں، تو ہم تو ایکشن. اسی یہ علامات جو ہم ساری پڑھ رہے ہیں نا، یہ اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ عربی زبان میں ہم نے ان علامتوں سے پہچاننا ہے. ہر زبان کے علیحدہ رولز ہوتے ہیں. عربی میں اس کو اسم کنسیڈر کیا جائے گا، اس کو فعل نہیں کنسیڈر کریں گے. جہاں پہ ایکشن ہو، ایکشن کے ساتھ یہ بھی ایک شرط ہے کہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی وقت یا ٹائمنگ زمانے کا تعلق. حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف. اس کے ساتھ کس زمانے کا تعلق ہے؟ کسی زمانے کا. بس تو پھر اسم فعل تو نہ رہا. ٹھیک ہے الحمد، ٹھیک ہے نا. تو یہ فعل کی تعریف میں ساتھ یہ چیز شامل ہے جو ہم نے فعل کی تعریف پڑھی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ کام ماضی میں یعنی گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے یا اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. حمد کا معنی تعریف. علم کا معنی ہے جاننا، ٹو نو، ٹھیک ہے. لیکن اس کا کسی زمانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جب اس کا کوئی ورب کوئی یوز کریں گے پھر اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کام پہلے ہوا ہے یا اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. ٹھیک ہے. الحمد للہ، للہ کیا ہے؟ جو ہے وہ حرف ہے. جی للہ لفظ اللہ. لفظ اللہ کیا ہے؟ وہ تو اسم ہے. اسم کیا علامت ہے اسم کی؟ الحمد للہ. یہ تو لکھنی تھی، آپ نے لکھ کے بتانی ہے، وہ لسٹ میں شامل نہیں کیا اس کو. اللہ کو میں نے لفظ اللہ کہیں. لفظ اللہ کو لفظ اللہ جو ہے وہ اسم میں آئے گا، کیونکہ للہ ہی ایک تو ہا جو ہے اینڈ پہ. ہاں نہیں، ہاں نہیں تا نہیں، یہ تو ہا ہے. للہ للہ تی تو نہیں کہتے، للہ ہی کہتے ہیں. جی زید یس. ایک تو نام ہے نا، علم سب سے پہلی اسم کی قسموں میں سے علامتوں میں سے کون سی ہے؟ کسی کا نام. تو اللہ ایک نام ہے نا. میں نے سوچا آپ کو پوچھ رہے ہو جو 5 کنڈیشنز ہے وہ کنڈیشنز میں سے. نہیں کنڈیشن والا نہیں، یہ تو وہ جو علامات ہیں ان میں ایک پہلی یہ بھی ہم نے پڑھی ہے نا کہ علم ہو. ایک یہ ہے، اور دوسری علامت اس میں اور بھی ہے کہ آخر میں کسرہ ہے اور شروع میں لفظ اللہ بولیں تو اس میں ال، شروع میں ال بھی ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ اس کو بعد کہتے ہیں لیکن اس کو نہ بھی کریں، لفظ اللہ نام ہے اور اس کے بعد کسرہ بھی ہے. الحمدللہ الذی، یہ پہلی آیت تو ہم نے شاید کی تھی، وہ آپ نے شاید لکھا ہی ہوگا. جی چلیں اگلی پہ چلتے ہیں، دوسری آیت کرتے ہیں. قیمن، قیمن. جی میرا خیال ہے میں یہاں لکھتا ہوں کیونکہ قرآن مجید زید قیمن فعل. کیا علامت ہے فعل کی؟ ایک منٹ دیکھو، فعل کی علامت کیا ہے اس میں؟ Well, in a sentence it means فعل anyway.
نا ہم نے میننگ کا نہیں کہا تھا. یہ دیکھیں کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق دیکھیں. علامات میں سے آخر میں تنوین ہے تو فعل وہ تو اسم لگتا ہے. لگتا ہے نہیں، وہ ہوتا ہے، وہ ہے. مگر اس نے ہم نے اس کا فعل سمجھا. کیسے فعل سمجھا؟ what's the meaning of قیما؟ قائم رکھنے والا. قائم رکھنے والا. جی. قیما لینذرا لینذر بأسا شدیدا. ٹھیک ہے. قیما so I was taking قائم رکھنے والا. ٹھیک ہے. تو از اے ایکشن، لیکن کسی وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کب قائم رکھنے والا؟ I was thinking the verbal noun. وربل ناؤن. ٹھیک ہے. قیمن، آپ نے جو صرف علامات پڑھی ہیں اس پہ آپ نے جج کرنا ہے. قیمن. آگے ہے لینذر. جی لینذر کے بارے میں کون بتائیں گے؟ خالد صاحب. لینذر یہ آسان کر دیتے ہیں، اس کو لام کو ختم کر دیتے ہیں شروع سے. اب تو پہچاننا آسان ہوگا. ینذر کیا علامت ہے فعل کی؟ شروع میں یا آخر میں؟ بس دیکھیں آسان. جو ہم نے علامات پڑھی ہیں، علامات اور بھی ہیں، آپ کو ساری نہیں بتائیں، صرف وہ بتائی ہیں جو آسانی سے آپ پہچان سکیں. اسم کی بھی اور فعل کی بھی. شروع میں دیکھیں اور آخر میں دیکھیں. ٹھیک ہے. شروع میں کیا ہے اس کے؟ یا. اور یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی یا حرف کی؟ پھر کس کی ہوئی؟ جو رہ گئے. جی فعل ہے. ٹھیک ہے. ینذر. آگے اس کے بعد ہے بأسن. مطلب مصطفیٰ اسم. کیا علامت ہے اسم کی؟ تنوین آخر میں. جی عمران صاحب. شدیدن. شدیدن کیا علامت ہے اسم کی؟ آخر میں تنوین ہے. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. چلے من حرف ہے، لدنہ یبشر. جی نعمان بھائی. فعل ہے. کیا علامت ہے فعل کی؟ شروع میں یا ہے. جی. آگے ہے المؤمنین. جی لا تو حرف ہے، دن بھی حرف ہے نا؟ نہیں، یہ ہم اس کو نہیں چھیڑتے، یہ بعد میں کریں گے، کیونکہ ہم نے جو علامات پڑھی ہیں ان میں یہ ان میں سے آپ کس کو پہچان نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ اس کو آپ جو علامتیں پڑھی ہیں اس میں سے کہیں بھی نہیں ہوگا. لیکن لدن وہ اس طرح. جی جی ہاں ہاں. لی جو ہے وہ حرف ہے، ینذر نہیں. یہ علیحدہ دو ہیں. فعل کے شروع میں حرف آیا ہے تو لی حرف ہے، ینذر یہ فعل ہے، اور اس میں فعل کی علامت یا ہے. المؤمنین اسم. کیا علامت ہے اسم کی؟ ال. ٹھیک ہے. الذین یعملون. جی یعملون کیا علامت ہے فعل کی؟ یا. ٹھیک ہے. یہ بار بار یہی علامت آ رہی ہیں. یعملون الصالحات اسم. کیا علامت ہے؟ ال شروع میں ہے. آگے پھر اجرن تنوین. علامت ہے کس کی؟ اسم کی. آگے ہے حسنن اسم. یہ تو آسان کام ہو گیا. چلیں آگے چلتے ہیں، اگلی آیت پہ پتہ چلے گا. جی 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 دونوں ہیں، دونوں ہیں. جی تو یہ ضروری نہیں کہ ایک ٹائم میں ایک ہی علامت ہو. دو علامتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، تین بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں. جی نہ دونوں نہیں ہو سکتے. یہ جی نہیں، یہ وہ والا الف نہیں ہے. جی اس لیے کہ دونوں میں ایک علامت یا فعل ہوگا یا اسم ہوگا. تو الف جو ہے وہ حمزہ جو شروع میں ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمیشہ فعل کی علامت نہیں ہوتی، لیکن تنوین جو ہے یہ تو پکی بات ہے کہ اسم کی علامت. یہ نہ حرف پہ آ سکتی ہے نہ یہ فعل پہ آتی. ٹھیک ہے نا. تو جس میں ڈاؤٹ ہے اس کو چھوڑ دیں، جس میں ڈاؤٹ نہیں اس کو لے لیں، اسم ہوگا. ٹھیک ہے. ماکثین فیہ ابدا. جی ماکثین، وہ کسی نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے ماکثین کیا ہے؟ میں نے ڈھونڈا تو اسم میں آیا، لیکن
اسم یا کوئی علامت ملی ہے اسم کی؟ اسم کی علامات کوئی نہیں ہے. اچھا لیکن ہے اسم ہی. ٹھیک ہے چلیں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ابدن اسم تنوین دیکھیں. اچھا آگے پھر وَيُنذِرَ وہی ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا. قالو میں بھی کوئی علامت نظر نہیں آئے گی آپ کو؟ یہ فعل پاس قالو وہ تو ٹھیک ہے جی ہم نے جو علامات پڑھی ہیں لیکن وہ ہے نا جو ہاں اس حدیث میں پریزنٹ فیوچر میں جی جی لیکن یہ ہے پریزنٹ فعل کی تعریف میں قالو ہے فعل. اتخذ اللہ ولدا ولدن میں بھی اسی طرح ہے آخر میں تنوین. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ. علم اسم کیا علامت ہے اسم کی؟ تنوین. ولا لآبائهم واو علیحدہ لا علیحدہ واو بھی حرف ہے لا بھی علیحدہ حرف ہے. لآبائهم جی یہ کیا ہے؟ پکا اسم ہے. کیا علامت ہے اسم کی؟ اسم کا علامہ نہیں ہے مگر اسم ہے. اگر اس کو علامت کیوں نہیں؟ علامت بھی ہے جی. نہیں نام تو نہیں نام نہیں کسی کا. الف لام الف تو نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا ویسے. جو ہے وہ لے پرپوزیشن تو حرف ہے. لی تو حرف ہو گیا ٹھیک ہے. اس کے آبائہم آبائی یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. یہ اسم ہے. اس میں کیا علامت ہے اسم کی؟ حمزہ جی آخر میں کسرہ ہے. جو واضح علامت نظر آ رہی ہے وہ دیکھیں نا آخر میں کسرہ ہے. وَلَا لِآبَائِهِمْ ٹھیک ہے. آگے جی اب یہ جس سے پوچھا جائے گا بس وہی بتائے باقی خاموش رہیں. کبرت مصطفیٰ کبورت فعل کیا علامت ہے فعل کی؟ نہیں آخر میں تا ہے تا سکون ٹھیک ہے یہ تا جس کے اوپر سکون ہو. کبرت کلمتن کلمتن پھر اسم علامت تنوین. آگے ہے تخرجو عمران بھائی تخرجو کیا علامت ہے؟ تا شروع میں تا ہے ٹھیک ہے. چلیں میرا خیال ہے کہ سمجھ آ گئی ہے کچھ. آگے ایک اور ہے اور اس طرح خیر علامات بالکل واضح ہیں تو جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق علامات کو پہچانیں. اور اسی طرح قرآن جی جب بھی آپ تلاوت کریں تو یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کیا کریں کہ اسم کون سے ہے فعل کون سا ہے. جو اسم فعل آپ کو جس کے علامات نظر نہ آئیں اس کو آپ حرف جان لیں لیکن آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اور بھی علامات ہیں انشاءاللہ. جی اصحاب اس میں کوئی فعل اسم کی کوئی لسان نہیں ہے. اصحاب الکہف جی ہاں وہ بھی اصل میں ہم نے علامات چونکہ تھوڑی سی پڑھی ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں تو اصحاب اسم ہے اصل میں. جی چلیں ہم اگلی صورت کی تلاوت کریں پھر اپنا کرتے ہیں انشاءاللہ. ایسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب جی وتب قرآن مجید میں دیکھیں گے تو یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں سٹاپ کرنا ہے جس حرف پہ رکیں اس کے اوپر جو زبر زیر پیش ہو ضمہ فتح کسرہ وہ نہیں پڑھتے. تو تشدید والے حرف کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کو ڈبل پڑھتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں ایسے ہے ٹھیک ہے. تو جو رول ہے کہ جس حرف پہ رکیں اس کو ساکن کرتے ہیں تو یہ تو پہلے ہی ساکن ہے اب ہم اس پہ سٹاپ کر رہے ہیں اس کو بھی ساکن کرنا ہے تو اس لیے ڈبل گویا کہ سکون پڑھیں گے وَتَبْ ٹھیک ہے.
تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. خیر آپ یہ پیپر لے لیں تاکہ جن کو یاد نہیں ہے وہ کہ یاد ہے سب کو یہ صورت. اچھا یہ لیں, اس کے اوپر ترجمہ بھی ساتھ ہے, ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں بعد تفصیل سے انشاءاللہ. کچھ پیپر ادھر بھی دیں. یہ پیپر ہیں ادھر, کتنے پیچھے تھے, سوری یوسف, you got the paper? Okay. جی ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. اللہ جی یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تجوید کے رولز میں نا. جی کو بعض آوازیں ایسی آتی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے, ہم ایک ایک کلمہ کو علیحدہ پڑھتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. سیصلی نارا ذات لہب. ذا نہیں کہنا, یہ ذال ہے سافٹ. ذات لہب. ذال کن حروف میں سے ہے جی؟ نا جی, کسی بھائی کو یاد ہے یہ ہم نے قسمیں پڑھے حروف؟ لثویہ. جی وامرأتہ حمالۃ الحطب. حمالۃ پہلے تا ہے, اس کے بعد حطب طا, اس کو موٹا کرنا ہے. حمالۃ الحطب. فی جیدہا حبل من مسد. جی اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں, اسی پہ ویسے ہے لکھا ہوا. تبت اس کا معنی ہے کٹ جائیں, ٹوٹ جائیں. تبت یہ کیا ہے, فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے؟ کیا علامت ہے اس میں فعل کی؟ تا, آخر میں تا ساکن. یدا, یدا کا معنی ہے دونوں ہاتھ. ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو اور یدان کہتے ہیں دو ہاتھوں کو. یہاں نون وہ ختم ہے آخر میں, اصل میں ہے یدان, الف کے بعد نون بھی, لیکن وہ یہاں پڑھنے یا لکھنے میں نہیں آئے گا, ایک رول کے تحت یہ یہاں سے ختم ہوا ہے. تو یدا کا معنی ہے دونوں ہاتھ. ابی لہب, ابو لہب کے, کٹ جائیں یا ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ. وا کا معنی اور, تب وہ ہلاک ہو, خود برباد ہو. ما اغنا, ما کا معنی نہیں, اغنا فائدہ دیا. جی تب, تبت کیا معنی ہے جی انگلش میں؟ پیرشڈ, سیم. ما کا معنی نہیں, اغنا فائدہ دیا, عنہ اس کو, ٹھیک ہے.
مالوہو، مال کا معنی مال، دولت، ویلتھ، مالوہو اس کے مال نے، وما اور وا کا معنی اور، ما یہاں اس ما کا معنی ہے جو، شروع میں جو ما ہے اس کا معنی ہے نہیں، اور یہاں ما کا معنی ہے جو کچھ، کسبا، کسب کا معنی اس نے کمایا، سیصلا وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب، لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، ذات لہب شعلوں والی، لہب کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ فلیم، جی شعلوں والی، ٹھیک ہے، شعلوں والی آگ میں وہ داخل ہوگا۔ تو سیصلا یہ کیا ہے؟ اسم یا فعل یا حرف؟ فعل، کیا علامت ہے؟ سین بھی اور یا بھی، ٹھیک ہے دونوں ہیں۔ وامرأتہ، واو کا معنی اور، امرأتہ اس کی بیوی، حمالتا، حمالہ کا معنی ہوتا ہے اٹھانے والی، الحطب ایندھن کو، لکڑیوں کو، حطب کہتے ہیں وہ خشک لکڑیاں جن سے آگ جلائی جاتی، ہر لکڑی کو نہیں کہتے، وہ لکڑی جو جلنے کے قابل ہو، خشک، کیونکہ گیلی لکڑی ہو تو اس کو تو آگ نہیں لگ سکتی، حطب اس کے لیے اس کا معنی ایندھن بھی کرتے ہیں۔ فی جیدہا، فی کا معنی ہے میں، جید، جید کہتے ہیں گردن کو، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہے، من مسد، مسد چھال، چھال کا معنی پتہ ہے؟ چھال ہے کہ جو ہے اپنا کسی بھی درخت کا جو چھلکا ہوتا ہے اوپر اس کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو کھجور کے پتے لمبے ہوتے ہیں وہ جب خشک ہو جائیں تو وہ ملا کے ان پتوں کو رسیاں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ وہ ایشیا وغیرہ میں بان ہوتا ہے وہ چارپائی وغیرہ میں بننے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مسد، ٹھیک ہے، چھال یعنی درخت کی جو چھال ہے یا کھجور کے جو وہ لمبے اس کے جو پتے ہیں وہ خشک کر کے اس سے رسی بنائی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مسد، ٹھیک ہے۔ فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی، حبل کا معنی ہے رسی، روپ، من مسد چھال کی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں فعل، حرف اور اسم، تبت فعل ہے، یدا یہ اسم ہے، ابی لہب یہ بھی اسم ہے، وتب، تب آخر میں یہ بھی فعل ہے، ما اغنا عنہ، ما کا معنی نہیں، یہاں وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے جو الفاظ پڑھے ہیں وکیبلری اس میں ما بھی پڑھا ہے، اغنا یہ بھی فعل ہے، عنہ، ٹھیک ہے، عن علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، مالوہ، مالوہ، مالو اور ہو یہ اسم ہے دونوں، وما کسب، کسبہ یہ بھی فعل ہے، سیصلا یہاں فعل کی علامت ہے سین، نارن اسم ہے کیونکہ اس میں علامت ہے تنوین، ذات لہب، لہب اسم ہے اس میں علامت ہے آخر میں تنوین، وامرأتہ، امرأتہ یہ بھی اسم ہے، حمالۃ الحطب، حمالۃ یہ بھی اسم ہے، الحطب یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس میں علامت ہے ال، شروع میں ال ہے، فی جیدہا، جیدی، جیدی کیا ہے؟ اسم کیونکہ اس میں کسرہ ہے، ہا حبل، حبل کیا ہے؟ اسم آخر میں تنوین ہے، من مسد، من حرف ہے، مسد اسم ہے آخر میں کیا ہے؟ تنوین، جی کیا یہ انگلش قرآن دیکھنا پڑے گا؟ جی پام فائبر دیکھیں جی، تو یہ اس کا ترجمہ آپ یاد کرنا ہے، سورہ اخلاص کا تو ہم نے نہیں سنا ہے، شاید وہ آتا ہی ہوگا، امید تو ہے انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ لہب جو ہے اس کو سورۃ اللہب کہتے ہیں، اس کی جی اس کا میں کرتا ہوں، اس کا یہ دیکھیں وہ اس سورت کی یہ اس کا شان نزول یا سبب نزول جو ہے، قرآن مجید کی کچھ آیات یا صورتیں ایسی ہیں کہ جو خاص موقعوں پہ نازل ہوا کرتی تھیں، یعنی جب کوئی خاص واقعہ پیش آتا تو اس وقت اللہ کی طرف سے وحی آتی، تو یہ صورت بھی ان میں سے ہے
جو واقعہ ہو، جس واقعے یا جس ایونٹ یا انسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی صورت یا آیت نازل ہو، اس کو کہتے ہیں اس صورت کا شان نزول یا سبب نزول۔ نزول کا معنی اترنا اور سبب کا معنی وجہ، کاز، ٹھیک ہے، یا اس کا ریزن، کیوں یہ صورت اتری ہے۔ تو اس کا ریزن وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت پیش کی اور پہاڑی پہ چڑھ کے جب آپ نے اعلان کیا اور آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس وقت سب سے پہلے ابو لہب جو قریش کے سرداروں میں ایک سردار تھا، اس نے کہا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا مکہ مکرمہ میں کہ آپ کو صادق، آپ کو امین، سچا، امانت دار اور شریف سمجھا جاتا تھا، اور آپ کی آواز پہ ہر کوئی لبیک کہتا اور آپ کا احترام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز دی وا صباحا، یہ عرب کے ہاں ایک لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، وا صباحا، صباح سے ہے، صباح کا معنی ہوتا ہے صبح، وا صباحا، او صبح کا وقت، اور یہ ایک علامت ہوتی تھی اونچی آواز جب کسی کو سنائی دیتی کبھی کوئی خاص بات ہونے والی ہے اور لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کے جب وہ مشرکین سارے مکے کے لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے بارے میں، میری پچھلی زندگی کے بارے میں میرا کیسا ایکسپیرینس کیا ہے یا مجھے کیسے پایا ہے۔ تو انہوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، یا ایک روایت میں ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو جو آزمایا ہے یا آپ کو پایا ہے تو وہ سچا ہی پایا ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کی پچھلی طرف ایک لشکر، گھوڑوں کا لشکر پورا تیار کھڑا ہے جو ابھی ان قریب تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ واقعتاً وہ لشکر پیچھے کھڑا ہے جو ہم پہ حملہ کرنے والا ہے، ہم اس بات کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر میں ایک سچی بات تمہیں بتانے والا ہوں، وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مشرکین جو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر یا واز نہیں کیا، یہ ایک کلمہ بولا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ ان سب کو فوراً بات سمجھ میں آ گئی، جبکہ جو کئی سالوں سے اور صدیوں سے جنہوں نے یہ دعوت سنی ہی نہیں تھی، ان کو پتہ چل گیا کہ لا الہ کا معنی کیا ہے۔ لا الہ کا معنی یہ ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں اب، یعنی نہ کوئی ہماری مدد کرنے والا، نہ کوئی عبادت کے لائق، نہ کوئی سجدے کے لائق، نہ کوئی مشکل حل کرنے کے لائق، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ فوراً سمجھے اور اس پہ وہ ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بیت اللہ میں جو اتنے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان سب کی نفی ایک ہی بات میں لا الہ، کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تو اس پہ وہ ناراض ہوئے، اور سب سے پہلے جو شخص جس نے اپنے غصے کا اظہار کیا وہ ابو لہب تھا۔ اس نے کہا تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ آپ برباد ہوں اور آپ ہلاک ہوں، نعوذ باللہ، کہ آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا، یعنی آپ ہمیں یہ دعوت دینے لگے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ جب اس نے اپنے غصے کا اظہار کیا تو اور بھی جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے بھی آپ کی بات کو ٹھکرایا اور وہاں سے تتر بتر ہو گئے، پھیل گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان ہوئے تو اللہ کی طرف سے یہ آیت، یہ سورت اتری پوری کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ میرے نبی کو تب کا لفظ بولنے والا، تب کا معنی ہلاکت، بربادی، کہ میرے نبی کے بارے میں کہنے والا کہ تو ہلاک ہو، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب خود ہلاک ہو اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں۔ اور جس طرح محدثین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کا خاص طور پہ اس لیے کہا گیا کہ اس نے شاید اپنے ہاتھ اٹھا کے اس طرح کہا ہو تبا لک سائر الیوم، نعوذ باللہ، کہ آپ کے لیے بربادی ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ نے انہی دونوں ہاتھوں پہ لعنت بھیجی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں اور خود برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ کیوں اس نے یہ ایسی حرکت کیوں کی ہے۔
اور بھی تھے لوگ سننے والے، کسی نے اتنے غصے کا اظہار نہیں کیا، کسی نے اتنی گندی زبان استعمال نہیں کی جس طرح ابو لہب نے کہی. اور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ مالدار تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، اور پیسے کا جو کبر ہوتا ہے، جو غرور ہوتا ہے، وہ انسان کی زبان کو اپنے کنٹرول سے باہر کر دیتا ہے. اور یہ بہت سے لوگوں میں ایسے اور ہمیشہ سے چلا آتا ہے، جس کے پاس پیسہ آ جائے، جس کے پاس دولت آ جائے، اس کی زبان بدل جاتی، اس کی زبان اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی. الا ماشاء اللہ، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں کہ جو دولت ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تکبر کرنے کی بجائے. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب دولت آئے تو دولت مند کی زبان کھل جاتی، وہ پھر کسی کا احترام نہیں کرتا، اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے اس نے جرأت کی، اور کسی کو جرأت نہیں ہوئی. اس کو جرأت ہوئی کیونکہ اس کو اپنے مال پہ گھمنڈ تھا اور غرور تھا، تکبر تھا. تو اللہ نے کہا ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ کے پاس جائے گا تو یہ برباد ہوگا اور جہنم میں جائے گا. وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا ہے. اور ما کسب، جو کچھ اس نے کمایا، اس کا معنی ہے کہ جو دنیا کا مال اس نے کمایا ہے نہ اس کا اس کو فائدہ، اور جو اس نے شہرت کمائی ہے. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسے موقعوں پہ ایسی زبان استعمال کرنا اور کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے وہ شخص جس نے یہ بات کہی تھی. وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا، ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ مکے میں اگر توحید کا اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو سب سے پہلے جواب دینے والا ابو لہب ہو. لوگ تاکہ بلے بلے کریں اور واہ واہ کریں، کیا بات ہے جی، جواب تو اس نے دیا اور کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی. اور اپنی شہرت پانے کے لیے اللہ نے کہا وما کسب، جو کچھ اس نے کمایا، جو شہرت یہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو شہرت پا چکا ہے، اس کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، کہ یہ عنقریب وقت آنے والا ہے کہ ایک ایسی آگ میں، اس آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. ذات لہب، جو شولوں والی. لہب کا معنی ہوتا ہے شولہ، تو اس کا نام ابو لہب تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مختلف اقوال ہیں مورخین کے. بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کا رنگ بڑا سفید تھا اور سرخ رنگ تھا، تو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے عرب کے ہاں بھی ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بھی عام طور پہ کہ بھی اس کا چہرہ جو ہے وہ شعلے مار رہا ہے. وہ سرخ، سفید سرخ رنگ تھا اس کا، اس لیے اس کو کہتے تھے ابو لہب. اور بعض نے کہا ہے کہ لہب کا معنی شعلہ ہے، تو یہ جس طرح آگ میں تپش ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے، اس طرح اس کے اندر غصہ بہت زیادہ تھا، اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے کہ بھئی ابو لہب آ گیا ہے، اس بڑے غصے والا آدمی آ گیا. تو اللہ نے اسی نام کی مناسبت سے کہا کہ یہ اس آگ میں جائے گا جو آگ شولوں والی، تو اس کا نام ابو لہب پھر ٹھیک ہے. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، اصل میں قرآن میں اللہ نے اس کا نام ابو لہب رکھ دیا، اور اس لیے کہ چونکہ لہب کا معنی ہے شعلے، شولوں والی آگ میں اس نے گرنا ہے اور وہ اس کا ٹھکانہ ہے، اس لیے یہ ہے ہی ابو لہب، شولوں والا. اور پھر یہی نہیں، اس کے بعد وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی، کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ بھی قریش میں سے تھی اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ کبر اور بہت زیادہ تکبر اور گھمنڈ تھا اور غرور تھا، اور اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت گندی زبان استعمال کی اور لوگوں کو اکسایا کرتی تھی. گھر گھر جا کے لوگوں کو کہا کرتی تھی کہ وہ محمد ہے، کہ جس کو جو پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ مجنون ہے، کبھی شاعر کہتی، کبھی دیوانہ، کبھی کچھ. لوگوں کو بھڑکاتی تھی کہ اس کے قریب نہ جانا، اس سے دور رہنا، یہ اور وہ. اس لیے اللہ نے کہا حمالۃ الحطب، وہ جو گھر گھر میں جا کے کرتی پھرتی ہے، وہ ایسے ہے گویا کہ گھروں میں آگ لگا رہی ہے. حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی، یعنی وہ ایندھن اس نے گویا کہ اٹھایا ہوا ہے غصے کا، لوگوں کے گھروں میں جا کے آگ لگا رہی ہے اور آگ بھڑکا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف. اور ایک معنی حمالۃ الحطب کا ہے لکڑیاں اٹھانے والی، یعنی وہ سازشیں کیا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے. تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں. وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی کہ اب ان کو جمع کرنا ہے، آگ جلانی ہے، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اس میں پھینکنا ہے اور ختم کرنا ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے اللہ نے کہا اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی، اس کا کیا ہے فی جیدہا حبل من مسد، کہ وہ کیونکہ جنگل سے جب کوئی لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے تو اکٹھی کرنے والا جو شخص ہے اس کے پاس ایک رسی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے پھر رسی کے ساتھ باندھتا ہے.
اللہ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں وہی رسی ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں بد دعا ہے ابو لہب کے لیے، جو قیامت تک ہر مسلمان مومن اس کو پڑھتا رہے گا، اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، پڑھنے والوں کو اس کا اجر ملے گا، اس صورت کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہمیں ملتی، اور اس بدبخت اور ظالم کا انجام یہ ہے کہ اس پہ لعنتیں برس رہیں اور قیامت تک ایسے ہوتا رہے گا۔ اب ایک بات اس کے ساتھ جو کچھ تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں اور اس کو دلیل بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی، اور وہ واقعہ ہے صحیح بخاری میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس، وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو کہ اس نے اپنی یہ جو انگلی ہے، یہ انگلی اس نے اپنے منہ میں ڈالی ہوئی ہے، اور اس سے پوچھا گیا کہ کیوں یہ انگلی منہ میں ڈالی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ انگلی منہ میں ڈالنے کی وجہ سے مجھے جہنم کے عذاب سے کچھ سکون مل رہا ہے، کچھ سکون ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو میں نے اس انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے جو اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اس نے آزاد کیا تھا، یعنی اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشی میں اس نے اس لونڈی کو آزاد کیا اس انگلی کا اشارہ کر کے، اور اس کا بدلہ اللہ نے اس کو یہ دیا کہ ہے جہنم میں، پھر بھی اس انگلی کی وجہ سے اس کو کچھ نہ کچھ سکون مل رہا ہے۔ اب یہ ایک دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائیں تو اللہ عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ ابو لہب کا واقعہ۔ اب اس کا کیا کہ واقعتاً یہ دلیل ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ ہے یہ خواب ہے، حضرت عباس نے خواب دیکھا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خواب جو ہے ہر کسی کا ہر خواب سچا نہیں ہوتا۔ حضرت عباس نے اپنا یہ خواب بیان کیا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر قرآن کی آیت کو دیکھیں تو اس کا سچا ماننا یہ عقل سے بعید ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، وہ اللہ کی لعنت اور اللہ کی طرف سے بربادی ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں، تو دونوں ہاتھوں میں یہ انگلی ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے جب آیت نازل کی، جب سورت نازل کی، تو اللہ رب العالمین وہاں یہ بھی ساتھ فرما دیتے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے سوائے اس ایک انگلی کے، کہ جس انگلی سے اس نے لونڈی کو آزاد کیا ہے اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشی میں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسے ہے بھی تو کیا یہ خواب ہمارے لیے دلیل ہے؟ اگر یہ دلیل ہوتی تو سب سے پہلے اس واقعے کو دلیل بناتے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اور اس دلیل کو پیش کر کے یہ اس دلیل کی بنا پہ اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے کہ اگر تم نے جہنم کے عذاب سے بچنا ہے تو جیسے ابو لہب کی ایک انگلی بچی ہوئی ہے جہنم کے عذاب سے، تم بھی بچ جاؤ گے اگر میری میلاد کی، میری پیدائش کی خوشیاں مناؤ۔ تو کیا اللہ کے رسول نے ایسے کیا ہے؟ صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے ایسے کیا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج آ کے اگر دلیل ملی بھی ہے تو ایک کافر بے ایمان کی کہ جس پہ قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی، تو ایک کافر جو سارا جہنم میں جل رہا ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے اور ملعون ہے، لعنتی ہے، اور قیامت تک اس پہ لعنتیں ہوں گی، اس کو اگر اتنا سا عذاب ہلکا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے دلیل بن گیا ہے۔ تو کافر کا گویا کہ اس کو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگوں نے ایک دوسرا واقعہ کہ غزوہ بدر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب، ابو جہل اور اس کے جو دوسرے ساتھی تھے مکے کے بڑے بڑے جو وہاں مارے گئے تھے، ان سے مخاطب ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس واقعے کو لوگ دلیل بناتے ہیں کہ جی مردے سنتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے جب ان کو کھینچ کے گھسیٹ کے بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جس بات سے ڈراتا تھا اور جو تمہیں کہتا تھا تم نے سچی پالی ہے یا نہیں؟ وہ مرے پڑے۔ اللہ کے رسول ان سے مخاطب ہیں کہ جو میں تمہیں ڈراتا تھا کہ وہ جہنم کا عذاب ہے، اس سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، چھوڑ دو میری مخالفت اور دشمنی اور اللہ کی توحید کو مان لو، ورنہ تمہیں سخت عذاب ہوگا۔ تو تم نے میری بات کو نہیں مانا اور جو سزا میں نے تمہیں جس سے ڈرایا تھا وہ تم نے بات سچی پا لی ہے یا نہیں؟ تمہیں ابھی پتہ چل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے، ان کو شرم دلانے کے لیے، یعنی ان کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ کی بات سن رہے ہیں، یعنی یہ تو مردہ ہے، یہ آپ کی بات کیسے سنتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمر تمہیں نہیں پتہ مردے سنتے ہیں، آپ نے فرمایا عمر اس وقت اللہ رب العالمین میری بات ان کو سنا رہا ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا کہ ان کو یہ بات سنوائی گئی، اللہ کے رسول کی یہ بات ان کو سنوائی گئی، اور یہ اس وقت حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ اس وقت اب میری بات، اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس وقت یہ میری بات تم سے زیادہ سن رہے، یعنی اتنی صاف اور اتنے اچھے انداز سے تم نہیں سن رہے جتنے اچھے انداز سے ان کو اللہ سنا رہا، اور یہ کس لیے ہے؟ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، کہ جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی لی رکھی ہے زندگی بھر، اس کا نتیجہ اللہ نے ان کو جہاں جہنم کا عذاب ہے وہاں ان کو شرمندگی اور وہاں ان کو ذلیل کرنا بھی مقصود ہے۔ اب لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ جی ابو جہل اگر سن سکتا ہے جو اللہ کے رسول کا دشمن تھا تو اللہ کے ولی نہیں سن سکتے؟ تو جب اللہ کے ولی، جب نیک بندے سن سکتے ہیں، ہر مومن سنتا ہے، تو جب نیک بندے موت کے بعد سن سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی نیک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ مدد کے لیے بلائیں اور وہ کہے کہ میں نہیں آتا؟ تو وہ نیک بندے کو جب مدد کے لیے بلائیں پھر وہ مدد بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے سوا اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے اگر آپ اس سے مانگیں یا اس سے مدد مانگیں تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اب دیکھیں کہاں سے بات جوڑی ہے اور کہاں کہ وہ ایک محاورہ ہے، کہا جاتا ہے کہ شہد کی مکھی کو جو ہے نا وہ باغ میں نہ جانے دیں، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پروانہ جو ہے وہ پھر جل جائے گا۔ پروانہ یعنی وہ پتنگا جو چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے وہ جل جائے گا۔ کیسے کہ جی شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، پھولوں پہ بیٹھے گی، وہاں سے پھولوں کا رس لے گی، اس سے پھر وہ آ کے شہد کا چھتا ایک بنائے گی، وہ اس میں شہد ہوگا، شہد نچوڑا جائے گا، پھر وہ موم بنے گا، موم کو اکٹھا کر کے جب جلایا جائے گا اس پہ آگ لگے گی، تو آگ جب لگے گی اس کے ارد گرد وہ کیڑے آئیں گے، ان میں سے ایک کیڑا مر جائے گا، اس لیے اس کیڑے کو بچانے کے لیے یہ ہے کہ شہد کی مکھی کو باغ میں جانے ہی نہ دو۔ اب اس طرح کی تعویلات کہ جی ابو جہل سنتا ہے پھر اللہ کے ولی بھی سنتے ہیں، جب ولی سنتے ہیں تو پھر مدد بھی کرتے ہیں، جب مدد کرتے ہیں تو ان کو مدد کے لیے پکار بھی سکتے ہیں، یہ سب باطل ہیں، باطل عقائد ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے اس طرح کے غلط نظریہ سے۔ مردے نہیں سنتے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ ہاں اللہ رب العالمین جس کو جو چاہے سنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ تو دعا پڑھو اور سلام کہو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اب یہ دعا جب پڑھی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کو سنا دیتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ ہر کسی کی ہر بات کو سنتے ہیں اور ہر وقت سنتے ہیں، نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے گھر والے جب دفن کر کے واپس آتے ہیں تو وہ میت جو ہے وہ ان کے قدموں کی آہٹ یا آواز سن رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اپنے امتیوں کا سلام اور درود سنا دیتے ہیں۔ اب جو کچھ حدیث میں ہے اس کے ہم ماننے کے مکلف ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں، مانیں، لیکن اس کے علاوہ ان کو دلیل بنا کے یہ کہنا کہ وہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں جبکہ وہ اس دنیا سے بالکل ان کا تعلق کٹ چکا ہے، ختم ہو چکے۔ بہرحال تو یہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ اللہب کی جو ہے نا وہ تفسیر یا اس کی تشریح سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ تو کسی مولانا صاحب نے پوچھا تھا، کہا تھا لوگوں سے کہ میرے لیے ثابت کریے کہ اگر مردہ سن سکتا ہے تو میں ثابت کر دوں گا کہ وہ بول بھی سکتا ہے۔ پھر کسی آدمی نے خیر سارا یہ جو ثبوت یہ پیش کیا اس کے سامنے، پھر مولانا صاحب جواب میں کہا کہ دیکھو جب جو جہنمی ہوتا ہے اسے جب قبر کی طرف لے کے جاتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، تو جب سلام دیتے وعلیکم السلام کہتے ہیں، کیا وہ سننا، یہ بولتے بھی ہے، پھر یہ بولنا وہ سننا وہ نہیں جو ہم سنتے ہیں بولتے ہیں۔ جی جی، اس میں یہی ہے کہ وہ ان کا سننا وہ جو بھی ہے وہ اس برزخی زندگی ہے وہ۔ جی جی جی، حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اللہ نے زمین میں کچھ فرشتے بھیجے ہیں جو زمین میں چلتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی امتی جہاں کہیں بھی مجھ پہ سلام بھیجے تو اللہ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہاں وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قبر مبارک کے پاس پہنچ کے سلام کہا جائے یا یہاں سے کہا جائے، وہ اس میں کیونکہ یہاں بھی ہم سلام کہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہمارا سلام اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں، اور وہاں کہیں گے وہاں بھی یہی بات ہے۔ شیخ صاحب جی اس بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں کہتا ہے کہ جو بھی کوئی درود کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو حدیث میں کہتا ہے کہ اللہ میری روح کو واپس لوٹا دیتا ہے جی جی میرے جسم میں جب تک میں اس کی جواب دوں۔ جی 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 بالکل وہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے نا، کہ اللہ رب العالمین سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ جب لوگ پھر اس کو دلیل بناتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول جب سلام سنتے ہیں تو پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ایک کسی نے آ کے التجا کی، کوئی گر گڑایا، کسی نے گزارش کی، کوئی چیز مانگی تو اللہ کے رسول نے اس کو دے دی، تو اب ہم جب اللہ کے رسول ہمارا سلام سن لیتے ہیں تو سلام کے ساتھ پھر یہ کیوں نہیں سنتے؟ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کریں اور اپنی حاجتیں پیش کریں، اللہ کے رسول مدد بھی کریں گے آپ کی۔ نعوذ باللہ۔ یہ صحیح ہے جو ابھی بھائی نے بولا جی جی ان کی روح دوبارہ جی لوٹا دی جاتی ہے، جی جی تو اس طرح تو درود و سلام تو دن رات پڑھا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے جی تو اس ٹھیک ہے، سینس سے نہیں ٹھیک ہے، درود سلام پڑھا جاتا ہے، درود یعنی اب کیسے لوٹا دی جاتی ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارا سلام اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب یہ نہیں کہ ہر سلام اسی وقت پہنچا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کسی کی کیا کیفیت ہے، کس انداز سے پہنچایا جاتا ہے، اور اگر یہ کہیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی سلام پڑھنے والا ہے اور اللہ کے رسول کی روح لوٹا دی گئی ہے تو ٹھیک ہے، چلیں اس کو بھی اگر مان لیا جائے کہ روح لوٹا دی گئی، اس سے آگے کیا بات ثابت ہوتی؟ اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں، اس سے آگے جو بات ہے، جو اصل خطرہ اس سے آگے ہے، شرک اس سے آگے شروع ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی روح جسم کے اندر موجود ہے اور آپ سلام سنتے ہیں تو پھر ہماری دعائیں بھی سنتے ہیں، اور یہ بھی حدیث ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتے، نبیوں کے جسم قبروں میں اسی طرح محفوظ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ نبیوں کا قبر میں زندہ ہونا یا وہ اس زندگی کا اس زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ زندگی اور ہے، یہ زندگی اور ہے اس زندگی کے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں انسان کو ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور قبر میں یہ تینوں چیزیں ہی نہیں ہیں، تو یہ دنیا والی زندگی تو نہ ہوئی، وہ اور زندگی ہے، تو اس زندگی میں زندہ رہنا، اس زندگی میں جو ہے وہ نماز پڑھنا، اس زندگی میں رزق دیا جانا، اس زندگی میں سلام سننا یا سلام کہنا، وہ اس زندگی کے معاملات ہی اور جی چلیں جی، بہرحال یہ کافی لمبا ہو گیا۔ سر مکے والے وہ ابو جہل کو ابو الحکم بھی کہتا تھا نا؟ جی جی، یہ روایات میں ابن ہشام وغیرہ میں ہے کہ ان کو ابو الحکم بھی کہتے تھے کیونکہ وہ فیصلے کیا کرتا تھا، تو اس کو ابو جہل کہا گیا کہ وہ فیصلے کس بات کے کرتا ہے، جہالت۔ جی شیخ صاحب یہ تبجرہ کا صورت میں نے سنا تھا کہ جب نازل ہوا تو تقریباً 10 سال پہلا نازل ہوا جب زندہ تھا بلال، یعنی 10 سال کے بعد وفات ہوا جب یہ صورت ہوا، یہ درست ہے؟ اللہ عالم، یہ شاید یہ ویسے اس کا سبب نزول تو یہی ہے کہ وہ مرا تو بعد میں ہے، یہ تو ہے، لیکن عرصہ کتنا 10 سال ہے یا 8 ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جی شیخ ایک مسئلہ ہے کہ وہ جو بدر میں واقعہ پیش آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کیا تھا، جی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عمر یہ لوگوں سے ذکر یہ کرتے تھے کہ مردے سنتے ہیں، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ ان کو غلطی لگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت یہ سنتے ہیں، جی تو وہ صحابی جب وہاں پر موجود تھے تو ان کو کس طرح غلط فہمی ہو گئی؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کہاں روایت ہے، اللہ عالم کہ حضرت عبداللہ یعنی حضرت عمر یا حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ مردے سنتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس روایت کے بارے میں تحقیق میرے علم میں نہیں ہے، شاید کہیں ہو تو بتائیے، پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ دیکھیں کہ حضرت عمر نے جب یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ سنتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ پہلے حضرت عمر کے ذہن میں یہی بات تھی یا ان کا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ تھا کہ مردے نہیں سنتے،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے عقیدہ سیکھا تھا، یہ جو بات سیکھی تھی وہ یہی تھی کہ یہ مردے نہیں سنتے. تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ اب اس وقت یہ سن رہے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو واقعہ آپ کی اس بات کے بعد، کیا اس کے بعد کوئی اور اس طرح کا واقعہ آیا ہے کہ کسی صحابی نے کبھی کسی مردے کے بارے میں اس طرح کہا ہو؟ اور پھر اسی لیے اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ آپ کی ہر بات کو سنتے ہیں، جبکہ اس کی دلیل نہیں، اگر ہر بات کو بھی سنتے ہیں، چلیں یہ تو ہو گئے، اس سے اگلی بات جو ثابت کی جاتی ہے، خطرہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. جب یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ سنتے ہیں، تو اس کے بعد اصل میں اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے شرک کی. اور وہ کیا ہے کہ جب سنتے ہیں تو پھر مدد کے لیے پکاریں تو مدد کیوں نہیں کرتے؟ مدد بھی کرتے ہیں. یہاں سے پھر وہ شرک کا دروازہ کھلتا ہے. جی چلیں میں اس کے متعلق بقیہ انشاءاللہ وہ بعد میں انشاءاللہ کریں، ہمارا سبق جو ہے وہ رہ جائے گا. جی 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 ابو لہب، جی ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا. جی ہمارے تجوید کا جو رولز تھے وہ نون ساکن کے ہم نے 4 رول پڑھے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے. ایک ہے اظہار، دوسرا ادغام. ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام بالغنہ اور بدون غنہ، ٹھیک ہے. اور تیسرا اقلاب، اور چوتھا اخفاء، ٹھیک ہے. تو 4 رول ہیں نون ساکن کے. اسی طرح ہم نے جیسے ابتدا میں پڑھا تھا کہ نون کے اوپر تشدید ہو تو ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، اسی طرح میم کے اوپر تشدید ہو تو بھی ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، جیسے حمالۃ الحطب، ٹھیک ہے. یہاں غنہ کریں گے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے. اب اسی طرح میم ساکن جو ہے اس پہ بھی جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن پہ کبھی غنہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اسی طرح میم جب ساکن ہو، میم کے اوپر جب سکون ہو تو پھر اس کا بھی رول یہی ہے کہ کبھی غنہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات کہ کب غنہ ہوتا ہے، میم کے بعد جب آ جائے با، ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد جب با آئے تو وہاں غنہ ہوتا ہے، وہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں. جیسے ترمیہم، جی میم ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے با، ٹھیک ہے. تو اب یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، یہاں غنہ کریں گے. اس غنے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام بھی ہے اخفاء. جس طرح نون ساکن کا اخفاء پڑھا ہے نا، لیکن چونکہ یہ میم ساکن کا اخفاء ہے، وہ ہم نے جو حروف کے نام پڑھے ہیں وہ لثویہ، اصلیہ اور حلقیہ، ان میں سب سے آخر میں ہم نے ایک نام پڑھا ہے، کیا؟ شفویہ. شفویہ کا معنی کیا ہے؟ وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ اچھا کتنے ہو گئے؟ 4، ٹھیک ہے. با، میم، فا اور واو، ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں میم یہ بھی ان میں سے ہے، با یہ بھی ان میں سے ہے، یہ دونوں حرف شفویہ میں سے ہیں. تو اس لیے یہاں غنہ بھی ہوا، اس لیے ہم نے فرق کرنے کے لیے نون ساکن کا اخفاء اور میم کا اخفاء فرق کرنے کے لیے ہم اس کو کہیں گے اخفاء شفوی. اخفاء شفوی کیا مطلب ہے؟ کہ یہ وہ غنہ ہے کہ جس غنے میں ہونٹ مل جاتے ہیں. جیسے ترمیہم بحجارۃ، میم کو ویسے بھی پڑھیں ہونٹ ملتے ہیں، با کو پڑھیں پھر بھی ہونٹ ملتے ہیں، تو غنہ کریں گے تو اس ہونٹوں کو ملا کے ترمیہم بحجارۃ. تو یہ میم ساکن کا پہلا رول یہ ہوگا اخفاء شفوی. کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے، ٹھیک ہے. دوسرا رول ہے میم ساکن کے بعد میم، میم کے بعد میم آ جائے تو وہاں کرتے ہیں ادغام. ادغام کا معنی ہم نے
کیا بتایا تھا ادغام کا لٹرل میننگ اس کا کیا ہے؟ مرج، ٹھیک ہے نا. تو میم کو میم میں مرج کرتے ہیں. مرج کا کیا مطلب ہے کہ ایک کو پڑھا جاتا ہے، دو کو علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد جب میم آئے تو وہاں ادغام ہوتا ہے. جیسے لکم، دیکھیں آخر میں میم ہے، اس کے بعد آ گیا ما، ٹھیک ہے. تو ہم دونوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھیں گے، لکم ما، اس طرح پڑھنا بھی مشکل ہے. تو ہم کیا کریں گے، اس میم کو اس میم کے ساتھ ادغام اس کا کر دیں گے، اس کو اس میں ادغام کر کے، یعنی اس کو پہلے میم کو دوسرے میم میں مرج کر کے یہاں تشدید لگا دیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ لکم ما، ٹھیک ہے. لکم ما، دونوں میموں کو علیحدہ نہیں پڑھیں گے، ایک ہی میم پڑھیں گے تشدید کے ساتھ، لکم ما، ٹھیک ہے. اس کو ادغام کہتے ہیں. اگین جس طرح ہم نے اخفاء کا اس کو فرق کرنے کے لیے اس کا نام رکھا ہے اخفاء شفوی، اس کو کہیں گے ادغام شفوی، ٹھیک ہے. یہ ادغام شفوی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دو بیسک رول ہیں، اور تیسرا ہے اس کے علاوہ کہ جہاں غنہ نہیں ہوتا. یہ دو ہیں جب غنہ ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد جب با آئے تو تب غنہ کرتے ہیں اور اس غنہ کو کہتے ہیں اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد میم آئے تو بھی غنہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی. اب اس کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو پھر غنہ نہیں کرتے. آپ کو پیپر دے دیں جی، پیپر میں لکھا ہوں جی. اگر میم ساکن کے بعد کوئی اور حرف آ جائے، میم کے بعد تا ہے، میم کے بعد ثا ہے، میم کے بعد جیم ہے، میم کے بعد حا ہے، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، کوئی حرف، با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف، تو کتنے ہو سکتے ہیں باقی؟ اور کل ہیں 29 27، وہ تو نہیں آ سکتا. پھر پیچھے کتنے ہیں؟ 26، ٹھیک ہے. تو باقی 26 جو ہیں ان میں سے کوئی آ جائے میم ساکن کے بعد تو وہاں یعنی ادغام، وہاں نہ غنہ کرتے ہیں نہ ادغام نہ اخفاء. اس کو کیا کہتے ہیں پھر؟ جس طرح نون میں ہم نے جب غنہ نہیں کرتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار. اظہار یعنی ظاہر کرنا، اس کو ظاہر کر کے پڑھنا. اسی طرح میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، ان کے سوا کوئی اور حرف ہو تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ اظہار. اور اس اظہار کو بھی نون کے اظہار سے فرق کرنے کے لیے کہیں گے اظہار شفوی. میم شفوی نہیں، میم نہیں، بعد میں تو نہیں ہے، لیکن میم خود تو ہے نا. میم یا تو جو ہے نا دوسرا حرف کی وجہ سے نہیں دوسرا دونوں ہیں. میم بھی ہے نا. نون جو ہے، ہم نے نون کے جو رول پڑھے ہیں ان میں نون جو ہے وہ حروف شفویہ میں سے نہیں ہے، لیکن میم تو ہے نا. تو میم سے ریلیٹڈ جتنے رولز ہیں ان کو شفوی کہہ کے فرق کرتے ہیں جی، ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کہ شفویہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہونٹوں سے اظہار شفوی، ٹھیک ہے. اس کی مثال مثلا نہیں، اس کو نہیں کہتے بھائی، یہ ہماری اپنی مرضی تو نہیں ہے نا. یہ جنہوں نے رول بنائے ہیں ہم ان کے ساتھ ہم جھگڑ تو نہیں سکتے. انعمتا، دیکھیں یہاں میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ تا. تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، انعمتا نہیں کہنا، انعمتا، ٹھیک ہے. میم کو ظاہر کیا ہے تو اظہار شفوی. اسی طرح ہم فیہا، ٹھیک ہے. یہاں میم کے بعد کیا ہے؟ فا. جی یہاں اظہار شفوی بنتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ اسی کی طرح مانتے ہیں تو یہاں تو میم ساکن ہے، اس کے بعد میم شفوی ہے، پھر فا بھی شفوی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح میم کے بعد اگر واو آ جائے پھر بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. ہم عنہا، ہم عن، ٹھیک ہے. وہ سورہ الماعون میں ہے الذین ہم عن، میم کے بعد کیا ہے؟ عین. یہاں بھی اظہار ہے، الذین ہم عن صلاتہم، ٹھیک ہے. آخر میں میم، اس کے بعد کیا ہے؟ ساہون. ساہون. میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ سین. تو یہ یہاں میم کے بعد تا ہے، یہاں میم کے بعد فا ہے، یہاں میم کے بعد عین ہے، یہاں میم کے بعد سین ہے. تو یہ سارے حروف ہیں کہ جن میں غنہ نہیں ہوتا. یہاں میم کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. تو میم کے اصل میں مختصر سے قواعد ہیں، دو رول ہیں بڑے، ایک اخفاء شفوی اور ایک ادغام شفوی. ان دو میں اخفاء کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد با ہو،
اور ادغام کب ہوگا؟ جب میم کے بعد میم ہو، اور ان دو کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ جی اس کے جو پیپر ہیں وہ آپ لے لیں۔ جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے سورہ مسد میں وَامْرَأَتُهُ، وَامْرَأَتُهُ، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ را، وَامْرَأ، تو یہاں غنہ وَامْرَأَتُهُ نہیں کہیں گے، وَامْرَأَتُهُ۔ جی چلیں آگے، گرامر۔ کچھ نیند آ رہی لگتا ہے، ہیٹر تھوڑا سا ہلکا کرنا پڑے گا۔ جی ہم نے 4 غنہ کے نہیں، صرف ٹوٹل نون ساکن کے 4 رول پڑھے ہیں اور میم ساکن کے 3 ہیں۔ غنہ ہے وہ کہ نون کے اوپر تشدید ہو، تو وہ رول تو سارے ہو گئے نا، کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جی کہاں غنہ کرنا ہے کہاں نہیں۔ جی اب کوئی آواز بھی کم ہوئی، شور بھی کم ہوا ہے، اب آنکھیں کھلنی چاہیے۔ جی گرامر کو پچھلے ہفتے ہم نے کیا کیا تھا گرامر کا؟ اچھا وہ علامات فعل تھیں جو کچھ یاد ہیں۔ جی آج کا جو ہمارا ہے وہ کچھ اصطلاحات ہیں۔ اصطلاحات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحات کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحات وہ اصطلاح کی جمع اصطلاحات، جی ٹرمز، ٹھیک ہے نا، جو عربی گرامر سے ریلیٹڈ جو کچھ ٹرمز ہیں وہ ہم کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو، اور سنگل کو بھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ایک اور بھی اس کا نام ہے، وہ کیا ہے؟ مفرد، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی اسم ہے یا کوئی بھی فعل ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ یا تو واحد ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جمع عام، ہمارے اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں بھی ایون، یا سنگل ہے اس کے بعد پلورل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کسی کا آخر میں ایس لگا دیں جمع ہو جائے گا، بک ہے اور بکس بن جائے گا، بس درمیان میں کوئی اور چیز نہیں۔ عربی میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک سنگل ہے واحد اور تثنیہ دوسرا ہوتا ہے۔ تثنیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 2۔ تو واحد کے بعد یعنی جب 2 ہوں تو اس کے لیے عربی زبان میں جمع کا لفظ نہیں بولتے، بہت کم بولا جاتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، تو اس کو جمع کنسیڈر نہیں کرتے، اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تو واحد ہے سنگل، واحد بھی اس کو کہتے ہیں، مفرد بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے تثنیہ۔ تثنیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا نام ہے مثنیٰ، ٹھیک ہے۔ تثنیہ اور مثنیٰ کس کو کہتے ہیں؟ 2۔ جیسے راجلن کا معنی کیا ہے؟ ایک مرد، اور 2 مرد کہیں گے راجلان 2 مرد۔ کتاب ایک کتاب، کتابانی 2 کتابیں۔ قلم ایک قلم، اور قلمانی 2 قلم، ٹھیک ہے۔ مسلمن ایک مسلمان شخص، اور مسلمانی 2 مسلمان، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہے تثنیہ، واحد کہتے ہیں ایک کو، تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں 2 کو، اور تیسری ہے پھر آگے جمع، جیم میم۔ جمع کس کو کہتے ہیں؟ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جمع، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل میں لفظ ہے جمع، ٹھیک ہے، پلورل، جمع یعنی 2 سے زیادہ۔ باقی زبانوں میں کہتے ہیں ایک سے زیادہ چیزیں ہوں تو اس کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی میں کہیں گے 2 سے زیادہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 کو تثنیہ یا مثنیٰ کہیں گے، ایک سے زیادہ کو جمع نہیں۔ ایک سے زیادہ کے بعد آتا ہے 2، اگر 2 ہیں تو پھر تثنیہ ہوگا، اگر 2 سے زیادہ ہیں تو پھر اس کو جمع کہیں گے۔ ایک تو یہ ہے جی، یہ تو آسان ہی ہے، انشاءاللہ یاد رہنی چاہیے۔ اگلی بات ہے کہ عربی زبان میں جو شخص بات کرنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم، جی
متکلم, متکلم کا معنی ہے بولنے والا, کلام سے ہے, کلام کہتے ہیں بات کو, تو متکلم بولنے والا. اور جس سے بات کی جا رہی ہو, مخاطب, ٹھیک ہے, مخاطب نہیں کہتے, مخاطب, اس کو مخاطب کہتے ہیں. مخاطب کا معنی ہے جس سے بات کی جا رہی ہے. مخاطب کہیں گے تو اس کا معنی ہے بات کرنے والا, وہ متکلم ہی ہے, تو مخاطب نہیں کہنا, یہ یاد رکھیں. مخاطب جس سے بات, جیسے میں متکلم ہوں, آپ مخاطب ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے جو مخاطب بھی اس کو کہتے ہیں, اور اس کو حاضر بھی کہتے ہیں. ظاہر ہے جو مخاطب ہے جس سے بات کی جا رہی ہے وہ حاضر ہے, وہ وہاں موجود ہے. ایون جس فون پہ بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ فون پہ تو موجود ہے نا. جی, تو یہ مخاطب یا حاضر, ٹھیک ہے, یہ دونوں. اور جو متکلم نہ ہو, مخاطب بھی نہ ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ عربی زبان میں اس کو غائب کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, غیر حاضر, ٹھیک ہے نا. وہ غیر حاضر اس طرح ہے کہ وہ آپ اس سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہیں. جی, حاضر ناظر نہیں. جسے جس طرح میں ان سے بات کر رہا ہوں ان کے متعلق کہ بھئی انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے لکھا, انہوں نے پڑھا, یہ بیٹھے, ان کے متعلق بات ہے. تو چونکہ ہماری گفتگو میں یہ شامل نہیں ہے, ہماری گفتگو کے اندر حاضر نہیں ہے, اس لیے یہ غائب ہی ہیں, اگرچہ پاس بیٹھیں لیکن ان کو غائب کنسیڈر کیا جائے گا عربی زبان میں, ٹھیک ہے. یا جسے آپ تھرڈ پرسن کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تیسرا آدمی جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے, تو اس کو کہیں گے غائب. یہ لکھ دیں یا پیپر ملیں گے؟ ہاں, یہ پیپر ہے جی. متکلم, مخاطب اور غائب, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اصطلاحات ہیں ان کے بعد اب اگلی بات ہے فعل کی. ہم نے جو فعل پڑھا ہے, اب فعل کی 4 قسمیں ہیں, بس وہ یاد کرنی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ چھٹی. یہ تو آسان سی. عربی گرامر کی چوتی جی, کورس کی چوتی ہو گیا یا عربی گرامر کی؟ نہیں, آج کی کلاس کے ساری عربی گرامر کی چھٹی. جی جی, فعل, فعل جسے ورب کہتے ہیں. ہم نے فعل کی جو تعریف پڑھی تھی چند ہفتے پہلے, وہ یاد ہے کسی کو؟ فعل کی ڈیفینیشن, فعل کسے کہتے ہیں؟ جی, جی, فعل کہتے ہیں ایکشن, کسی کام کو. لیکن اس کے اصل ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے کہ وہ کلمہ جس سے یہ پتہ چلے کہ کوئی کام ماضی میں یعنی پرانے پچھلے زمانے میں پاسٹ میں یہ کام ہوا ہے یا اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا. یہ تعریف جب ہم کرتے ہیں تو اس سے پھر بہت سے ایسے ایکشن جو ہمیں لگتا ہے کہ ایکشن ہیں, ورب لگتے ہیں لیکن وہ ورب ہیں نہیں, ٹھیک ہے. جیسے قیام, قیام کا معنی کیا ہے؟ کھڑا ہونا, سٹینڈنگ, ٹھیک ہے. یہ ایک ایکشن ہے لیکن عربی زبان یا عربی گرامر کے حساب سے یہ ورب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی وقت, کوئی ٹائم اس کے ساتھ لنک نہیں ہے. قیام کا معنی سٹینڈنگ, کھڑا ہونا. کیا یا تو کہیں کہ قام وہ کھڑا ہوا, قمت میں کھڑا ہوا, یعنی میں پہلے کھڑا تھا, میں کھڑا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. یا ساقوم میں کھڑا ہوں گا, یعنی کسی اگر زمانے کسی ٹائم کے ساتھ اس کا لنک ہوگا پھر اس کو ورب کہیں گے, اس کو فعل کہیں گے, ورنہ اس کو فعل نہیں کہیں گے, اس کو اسم کہیں گے. جی, وہ تو ہے, وہ تو لکھنے میں آئے گی نا. جی, لیکن وہ بسا اوقات کنفیوژن ہوتی ہے اس کے معنی کو دیکھ کے, اس کی میننگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ ایکشن ہے. تو بہت سے ایسے ہیں, تو اس کے آگے ہم انشاءاللہ اسم کی تعریف پڑھیں گے. تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے فعل کی مختلف قسمیں ہیں. تو فعل کی 4 بڑی قسمیں ہیں. فعل جو ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے ماضی, ٹھیک ہے, فعل ماضی. یہ آپ کو پیپر ملے گا, آپ سمجھ لیں پہلے, بعد میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. فعل ماضی, فعل ماضی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ فعل جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں. ماضی کا معنی کیا ہے؟ پاسٹ, ٹھیک ہے, یعنی یہ کام پہلے ہو چکا ہے. جیسے خراجا وہ نکل گیا, وہ چلا گیا, ٹھیک ہے. داخلہ وہ داخل ہوا, قاما وہ کھڑا ہوا, آکلا اس نے کھایا, کاتبہ اس نے لکھا, قارا اس نے پڑھا, ذہبہ وہ گیا, ٹھیک ہے, جالسا وہ بیٹھا. تو یہ سارے ہیں کہ ان میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے, یہ کام ہوا ہے.
جو وقت گزر گیا ہے، اب یہ 100 سال 1000 سال پہلے ہو یا 1 سیکنڈ پہلے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ماضی کا لفظ بولا جاتا ہے. ماضی ہے یعنی پاسٹ، گزشتہ. تو فعل ماضی کہتے ہیں وہ فعل جس سے یہ پتہ چلے کہ کام زمانہ جو گزشتہ زمانہ ہے، جو وقت گزر چکا ہے، اس میں یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے فعل مضارع. مضارع، ٹھیک ہے، یہ جو فعل ہے اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی وہ فعل جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کام اب ہو رہا ہے، پریزنٹ، ٹھیک ہے، یا فیوچر میں، مستقبل میں ہوگا، ٹھیک ہے. تو دونوں کو فعل مضارع کہتے ہیں. جس طرح ماضی کا علیحدہ فعل ہے، اس طرح حال یا مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ وربز نہیں ہیں عربی زبان میں، وہ ایک ہی ہے. اب کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ جو ہم نے کچھ علامتیں پڑھی ہیں ان میں سے 2 علامتیں، مثلا سین، اگر فعل کے شروع میں سین ہو یا سوف ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ فیوچر میں کام ہوگا. جیسے سیصلی نارن، کہ ابو لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آگ میں داخل ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ اب آگ میں پڑا ہوا ہے، آگ میں یہ داخل ہوگا، ٹھیک ہے. تو سین یا سوف آ جائے تو پھر اس سے ہو جاتا ہے کہ یہ فیوچر میں کام ہوگا. اگر نہ ہو تو پھر عام طور پہ ہوتا ہے کہ اب یہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ہے. تو یہ یا جملے کی جو ہے وہ سنٹینس پورا دیکھا جاتا ہے، اس سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ اس کا معنی اب کا کریں گے، پریزنٹ کا ہے یا فیوچر کا ہے. تو فعل مضارع یعنی وہ فعل ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایکشن، کوئی کام اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. تیسری قسم ہے فعل امر. امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی آرڈر، کسی کو حکم دینا، ٹھیک ہے. تو امر کا معنی عام طور پہ یہی ہم معنی کرتے ہیں، امر کا معنی حکم ہی ہے. اس فعل کو فعل امر ہی کہتے ہیں. لیکن صرف حکم نہیں، اس میں ریکویسٹ بھی ہوتی ہے، گزارش. جیسے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس میں جو وربز استعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کو حکم تو نہیں ہم نعوذ باللہ کرتے، ہم تو اللہ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. ربنا اغفر، اغفر یہ اب التجا ہے، یہ ریکویسٹ ہے. لیکن اس اغفر جو ورب ہے اس کو کیا کہیں گے؟ فعل امر، ٹھیک ہے، اس کا نام یہ رکھا گیا ہے. تو امر کہتے ہیں وہ فعل کہ جس کے ذریعے کسی کو حکم دیا جاتا ہے یا کسی سے التجا کی جاتی ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فعل امر، یعنی کو کام کرنے کا جس کو کہا جائے. اور اس کے اپوزٹ ہے دوسرا، اس کو کہتے ہیں فعل نہی. نہی کا معنی ہے روکنا، منع کرنا، ٹھیک ہے. اور اس کا معنی منع کرنا بھی، اور جس طرح امر میں ہم نے کیا ہے کسی کام سے روکنے کا حکم دینا، یعنی روکنا کسی کام سے کہ یہ مت کرو، یا یہ ہے کہ ریکویسٹ کرنا. جیسے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہلاک نہ کر، ربنا لا تؤاخذنا، یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ربنا لا تعذبنا، یا اللہ ہمیں عذاب نہ دینا، ربنا لا تہلکنا، یا اللہ ہمیں ہلاک نہ کرنا. تو اللہ کو ہم نعوذ باللہ روک نہیں رہے، ہم اللہ سے گزارش کر رہے ہیں. تو نہی کا اصل معنی اس کا ہے روکنا. تو فعل نہی وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے یا کسی کام کے نہ ہونے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ یہ کام نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ 4 بڑی قسمیں ہیں، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، فعل ماضی، مضارع، امر اور نہی. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم اس کے پھر دیکھیں گے کہ کس طرح ان کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.